अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोजीना अली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और नए साल की खुशियाँ आप लोग मना रहे हैं। और नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए फौरी बेकरियों का रुख किया जाता है। केक और मिठाइयाँ ख़रीदी जाती हैं। मीठा खाना लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग घरों में भी बनाते हैं, लेकिन वो रिवायत बहुत पुरानी हो चुकी है। अब या तो केक है या मिठाइयाँ, या फिर होती हैं मुख्तलिफ़ जायके और इक़साम की चॉकलेट्स। और हर कोई चॉकलेट्स खाना पसंद करता है। कुछ बहुत अजीम लोग भी होते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करना अच्छा नहीं समझते, तो वो कहते हैं चॉकलेट ख़रीदो, सबको बांट के दे देंगे। एक एक चॉकलेट, एक डब्बा लिया और उसमें सबको चॉकलेट बांट कर दे दी, या फिर एक ही बड़ी चॉकलेट देंगे। इतना छोटा सा चॉकलेट, कम से कम इस साइज़ का चॉकलेट सबको बांट कर देंगे और सबको राज़ी कर देंगे कि भाई नए साल ही की तो खुशी है, चलो मिलकर मना लेते हैं। लेकिन अच्छा, मेरे पास भी एक वैसे चॉकलेट है और ये सफ़ेद चॉकलेट के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब अगर किसी को पता है तो ठीक है, और अगर सफ़ेद चॉकलेट के बारे में अभी तक आप लोग नहीं जान सके हैं तो फिर यकीनन आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक अहम ख़बर मिस कर दी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि आप लोग जान ही नहीं पाए कि सफ़ेद चॉकलेट, जिसके बारे में इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस में इंसानी हुकूक़ की कायमा कमेटी में एक बड़ा इंकशाफ किया गया। इजलास मुनक़िद हुआ ह्यूमन राइट्स कमेटी का, और उसमें बताया गया कि सफ़ेद चॉकलेट के ज़रिए मंशियात दी जा रही है, और ये रुझान सबसे ज़्यादा बच्चियों में है, लड़कियों में है। सफ़ेद चॉकलेट के अंदर मंशियात है, वो उसकी आदी होती जा रही हैं, जिस पर कायमा कमेटी में चेयरपर्सन समेत तमाम तर जो मेंबरान थे, उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया, बड़ी हैरानगी का इजहार किया, और बड़े ही सब परेशान हो गए कि सफ़ेद चॉकलेट वो कौन सी है। आसिया नाज़ तनोली साहिबा ने कहा कि वो इसके बारे में बाकायदा तौर पर सबूत भी फराहम करेंगी, तस्वीरी सबूत, यानी कि कोई तस्वीर वो दिखा देंगी कि भाई इस तरह की कोई चॉकलेट होगी और वो दिखाएंगी कि सफ़ेद चॉकलेट है और उसमें मंशियात है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कहा गया है कि स्कूल और कॉलेज की बच्चियां बहुत ज़्यादा उसका इंटेक कर रही हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियां भी हैं। और अगर चॉकलेट की बात करें तो अब तो हर उम्र के अफराद ही चॉकलेट पसंद करते। छोटा सा बच्चा होगा, मतलब उसको खाना पसंद नहीं है, उसको फ्रूट्स पसंद नहीं है, लेकिन चॉकलेट उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट ग़िज़ा है कि उसने चॉकलेट खाना है, चॉकलेट के बगैर गुजारा है ही नहीं। फिर इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट जो है वो सिर्फ सफ़ेद रंग में ही हो सकता है कि इस तरह से उस पर कोई चॉकलेट की तय हो, जब आप उसको तोड़ें तो वो अंदर से इस तरह वाइट निकले। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जब वो अंदर से इस तरह सफ़ेद निकले तो उसमें कुछ बड़ा मज़ेदार सा, यमी सा, क्रंची सा कुछ मटीरियल हो, कोकोनट की तरह नहीं, उसमें कुछ और भी हो सकता है, उसमें मंशियात हो सकती है। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये चीज़ जो रैपर के अंदर हमें दी जा रही है बड़ी सेव है और ये बड़े अच्छे से बनी होगी, इसमें नट्स होंगे, ये बड़ी क्रंच होगी, हम खाएंगे, मज़ा आएगा, क्रेविंग हो रही होती है चॉकलेट की। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कहती हैं, ओह मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही है, माय गॉड मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे चॉकलेट खानी है। लेकिन क्या कभी पेरेंट्स ने ये सोचा है कि वो क्रेविंग कहीं किसी ऐसे मवाद की वजह से तो नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें डरा रही हैं। डरा नहीं रही, ये मैं आपको ख़बरदार कर रही हूँ कि अब भी वक्त है। ये ज़रूरी नहीं है कि वक्त हाथों से निकलता जाए, हम सोचते रह जाएं कि अच्छा हमें एक बात पता चली थी, हमें मालूम पड़ा था, कोई एक चॉकलेट थी और उसकी वजह से बच्चे पर ये असरात हुए। ऐसा ना हो कहीं आपका बच्चा बीमार हो जाए जब आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, खुदा न ख्वास्ता, और फिर वहाँ पर जब डॉक्टर्स पूछें तो आप बोलें कि जी हाँ मेरा तो बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो चॉकलेट खाता है या खाती है, और उसके बाद जैसे ही उसने चॉकलेट खाई उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, या उसके बाद वो ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, या उनमें कुछ मनफी जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, रवैयों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। आपने अक्सर देखा है कि जो नशे के आदी अफराद होते हैं वो बड़े मिजाजन, उनको कहा जाता है कि बड़े चिड़चिड़े होते हैं। नशे का असर कहते हैं उनका ख़त्म होता है तो फौरी तौर पर उनकी बात ना मानी जाए तो वो गुस्सा कर जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उन्हें जब तक उनकी वो ज़िद पूरी ना की जाए तो वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। वो बड़े एग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये तो हम अपने आसपास हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, आपको कहीं राह चलते हुए अक्सर ऐसे केसेस सुनने में आते हैं
نشے کا عادی فرد تھا, اس کو فلاں چیز نہیں ملی تو اس نے وہ جرم کا ارتکاب کر دیا. تو یہ جرائم جو ہوتے ہیں یہ کہاں سے بڑھتے ہیں؟ انہی چیزوں سے بڑھتے ہیں کہ جب منشیات کا رجحان بڑھتا جاتا ہے. اور پھر ٹین ایج لڑکیاں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اب پیرنٹس کے لیے چیک اینڈ بیلنس ظاہر ہے, اگر باقی چیزوں کی طرف رجحان ہوگا تو پکڑے جانے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے, پکڑے جائیں گے کہ منشیات استعمال ہو رہی ہے. لیکن چاکلیٹ میں پکڑنا نہ, بالکل ناممکن سی بات ہے. اب اس میں کیا ہے کہ پیرنٹس نے کبھی پوچھا ہے کہ بچے آپ کون سی چاکلیٹ کھا رہے ہیں یا کھا رہی ہیں؟ اچھا ہمیں بھی ٹیسٹ کروا دیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چاکلیٹ لگ رہی ہے, کوئی نیو پروڈکٹ لگ رہی ہے, ہمیں بھی چکھا دیں, ہم بھی کھانا چاہتے ہیں. ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جو رکھی ہوئی ہے اس میں بھی ہوگی, اس میں نہیں ہے, یہ سیب ہے, ٹھیک ہے, لیکن اسی رنگ کی ہے, تو محتاط رہیں, خبردار کر رہی ہوں میں آپ کو. اور یہ واقعی حقیقتاً ہے ایسا. کچھ ہی دنوں میں اس سے متعلق خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے جس میں ماہرین کو بھی بلایا گیا ہے, اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ ثبوت بھی اس میں پیش کیے جائیں گے اس چاکلیٹ سے متعلق. اب وہ کون سی چاکلیٹ ہے, جب یہ مدعا کھلے گا ہو سکتا ہے کہ ایسی بہت ساری پروڈکٹ ہوں, بلکہ سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ ایسی بہت ساری کینڈیز ہیں, جیلیز ہیں, بہت ساری پروڈکٹس ہیں جن میں بچوں کو منشیات دی جاتی ہے, ایسی بہت ساری سویٹس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ جب بھی کوئی چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں, بیرون ممالک سے منگواتے ہیں, تو کیا اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ کیا اس میں سے کسی بھی پروڈکٹ کو کھول کے اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا؟ یا ہم ڈائریکٹلی منگوا لیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک خوبصورت سے اس میں پیکنگ میں ہے, اس کی اچھی سی ریپنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر لوگو بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس کا نام بڑا مزے کا ہے, بڑا کیچی سا نام لگ رہا ہے, بڑا اٹریکٹیو سا نام لگ رہا ہے, تو یہ تو بڑی مزے کی ہوگی. پھر اس پہ ہم پڑھتے ہیں کہ اچھا میڈ بائی کہاں کی ہے, جی ہم نے لیبل پڑھ لیا, او میڈ بائی فلاں ملک کی ہے. اچھا اس ملک کی تو بھائی بڑی کمال ہوگی, بڑی مزیدار ہوگی. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ویسے میرا آپ کو بتاؤں تو ایک ذاتی تجربہ کہ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پر آپ جب چاکلیٹ لیتے ہیں نا, چاکلیٹ کیا ہر ایک چیز میں ان میں پورک شامل ہوتا ہے, تو اسی طرح محتاط رہیں کہ کہیں اس چیز کے اندر منشیات کا استعمال تو نہیں ہو رہا, کہیں آپ کا بچہ انٹیک تو نہیں کر رہا. تو میں بات کر رہی تھی کہ پیرنٹس کو بھی چکھنا چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹیسٹ تھوڑا سا مختلف لگے اور وہ اس ذائقے سے پہچان جائیں گے ہمارا بچہ جو کھا رہا ہے وہ ایک عام جو سویٹ چاکلیٹ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے, اس سے بہت زیادہ ہٹ کے ہے, اس کا ذائقہ مختلف ہے. کھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی مزید کریونگ ہو رہی ہے. کچھ اچھی بھی چاکلیٹ ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کہہ رہی کہ جتنی ساری چاکلیٹس ہیں آپ چاکلیٹ کا بائیکاٹ کر دیں, آپ اپنی کریونگز جو ہیں ان کو کنٹرول کریں, چاکلیٹ کھانا چھوڑ دیں. ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ چاکلیٹ کھانا چھوڑ دیں, لیکن اویئر ہونا پڑے گا چیزوں کے معاملے میں. اسی طرح سکولز میں اگر یہ رجحان بڑھ رہا ہے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, وہاں پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وہاں پر ایک سسٹم, صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جی آج کالج میں کس بچی نے جو ہے وہ شوز, کالج شوز نہیں پہنے, کون سی بچی ہے جس نے جو ہے وہ آج دوپٹہ جو ہے وہ ایک مختلف رنگ کا پہنا ہے, کون ہے جس نے ہیئر پنز لگائی ہیں, لپسٹک تو نہیں لگا کری. صرف یہ چیزیں دیکھنے کی نہیں ہیں. کینٹینز میں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسکول, کالج یا یونیورسٹیز کی جو کینٹینز ہیں اگر ان میں چاکلیٹ مل رہا ہے تو کون سا چاکلیٹ ہے, اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اپنی کلاس میں, لیکچرز میں بھی ان چیزوں کو شامل کرنا ہوگا, نصاب کا حصہ بنانا ہوگا. گاہے بگاہے یہ اس چیز کے بارے میں آگاہی دینا بڑا ضروری ہے. یہ بڑی اہم معاشرتی ذمہ داری ہے. 2026 کے سب نے گول سیٹ کیے ہیں, میں نے پڑھنا ہے, میں نے باہر جانا ہے, میں نے ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, ٹیچر, کچھ بھی جو بھی بننا ہے, اور پھر اس کے علاوہ جی میرے یہ پلانز ہیں, میں نے لکھ پتی بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے, میں نے بہت پیسہ کمانا ہے, اور آخر میں وہ پیسہ کہاں اڑانا ہے؟ مزے کی کرنچی اور مزیدار سی چاکلیٹ کھا کے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں میں سے آپ جو پیسے نکال کے چاکلیٹ خرید رہے ہیں وہی چاکلیٹ آپ کی صحت کو تباہ و برباد بھی کر رہی ہے, آپ کی صحت پہ منفی اثرات بھی ڈال رہی ہے. تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے, اور صرف میں نہیں کہتی بلکہ سبھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کے سارے کام ٹھیک ہوں گے, اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ
کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ اگر پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ جاننے کی کوشش کریں. فوڈز کا بھی بہت زیادہ اس میں ایک رول ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے آئے کسی مہمان نے بچے کو تھوڑا سا ڈی گریڈ کر لیا, اس کے مارکس پوچھ لیے, نمبر کم آ گئے تو بچے سے پوچھ لیا اوہو آپ تو بیٹا بہت نالائق ہو. صرف یہ فیکٹر نہیں ہو سکتا, بلکہ اس میں خوراک کا بھی اس میں ایک عنصر شامل ہو سکتا ہے. بار بار ہم جنک فوڈز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بار بار ہم باہر کی چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو آج کا محنت کا کمایا ہوا پیسہ کہیں کل کو خدا نہ خواستہ کسی بچے کے اوپر اس طرح سے لگانا پڑے کہ آپ پھر ان کا علاج کراتے پھرے, آپ کا بچہ اس چھوٹے سے نشے کی عادت کو جو اسے چاکلیٹ کی صورت میں مل رہی ہے کہ وہ منشیات استعمال کرتے کرتے بہت بڑا کوئی نشے کا عادی فرد بن جائے اور پھر اسے مزہ آنے لگے ان چیزوں سے اور پھر وہ کچھ اور نشہ استعمال کرنا شروع کر دے. تو وقت پر سنبھل جائیں, خود بھی سنبھلیں اور اپنے بچوں کو بھی سنبھال لیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. میں تو ابھی ساتھ ساتھ گرین ٹی پی رہی ہوں اور گرین ٹی پیتے پیتے میں نئے سال کو بھی مناؤں گی, کیونکہ نیا سال ہم سب نے منانا ہے اور اچھا ہے کہ نیا سال سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا ہو, خوشیوں کا سال ہو, لیکن صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور خوشیاں منانے کے لیے چاکلیٹ تھوڑی سی کم استعمال کریں, اچھی چاکلیٹ کھایا کریں.